سنو، اسلام نے تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا، قرآن و سنت نے روکا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا، تفسیر آ رہی، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں۔ نفس جس بات کی طرف بدعتی، آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو۔ لیکن جو حنفی، اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر۔ اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شخص الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اے اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جب و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے تمہارا، خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو۔ وہ کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں، اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں۔ شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں، شرک نہیں بچ سکتے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتا چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی، ان کے عقیدے انہوں توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب علی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے، جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یا ایسے ہی آ گئے؟ کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ، جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں۔ لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ انا منہم بری وہم من برا، میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو، قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ۔ لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ، حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں۔ ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے۔ دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے۔ کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن
اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے، وہ لوگ امتی کے پیچھے چلتے ہیں، امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا ہوا، عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی. لیکن نبی کی سنتوں اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے، وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا، تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی، رو رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے، گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی، رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی. تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے. کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا. ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں نبی کا برابر بنا دیا، اس لیے رو رہے ہیں. تم کتنے جاہل. تو چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی. ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی قسم، ادھر بھی ان کی، یہ بھی ان کی، یہ بھی ان کی. میں کہا یار اعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اعوذ باللہ. سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم، ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ان سے جہاد کرو، ان سے کیا کرو؟ ہاں ان سے جہاد کرو. اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے. پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن. ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں. اور آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ. اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے. اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے، گندے. اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی. بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو، شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، ان حنفیوں دیوبندی بریلی سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا. یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ. اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. یاد رکھیں، جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی، سیاست، اپنا ووٹ، اپنی گدی، اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے.